اور یہ آخری نتیجہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ مریم کی قوم نے جناب مریم پہ الزام لگایا تھا، ایسا ہی ہے۔ جناب عیسیٰ کو بول کے کہنا چاہیے تھا کہ میری ماں معصومہ ہے، میری ماں پاکیزہ ہے، میری ماں طیبہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، خبردار میری ماں پہ شک نہ کرنا۔ قوم نے الزام لگایا مریم پہ، عیسیٰ نے بول کے ماں کی گواہی نہیں دی، اپنا تعارف کروا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ اگر بول ہی پڑے تو ماں کی گواہی دے، میں خاموش، میں نبی ہوں، مجھے پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ جن کے بیٹے نبی ہوں وہ مائیں پاک ہوتی ہیں، جن کے بیٹے نبی ہوں ان کی مائیں پاک ہوتی ہیں۔ میں نے بس اتنا کہہ دیا میں نبی ہوں، اور قوم نے صرف حضرت عیسیٰ کو بولتے سنا۔ قرآن کہتا قوم کے ایک بندے نے بھی اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ مریم ٹھیک ہے یہ بچہ تو بول پڑا لیکن تو بتا، تو منہ سے بول۔ خاموش چل دیے، واپس چل دیے۔ آؤ شیعہ سنی مجمع اللہ سے پوچھے میرے مالک تو نے قرآن میں پوری کہانی لکھ کے ہمیں اس دور کا منظر یاد کروایا، میرے مالک اگر ہم وہاں ہوتے ہم قوم کو واپس نہ جانے دیتے، ہم انہیں پکڑتے، ہم انہیں قتل کرتے کہ تم نے نبی کی ماں پہ شک کیا، اور میرے مالک تو دیکھ رہا تھا اور تو نے انہیں زندہ واپس جانے دیا، عذاب بھیجتا، برباد کر دیتا۔ اب یہ نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ ہونے لگا ہے۔ میرے مالک انہیں برباد کیوں نہیں کیا؟ فرمایا برباد کر سکتا تھا، تو جو میری طرف رکھنا، نتیجہ ضائع نہ کرنا، برباد میں کر سکتا تھا لیکن میں نے برباد نہیں کیا۔ انہیں تباہ بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے تباہ نہیں کیا۔ پوری توجہ میری طرف رکھنا، تباہ بھی نہیں کیا۔ میرے مالک کیوں تباہ نہیں کیا؟ فرمایا اگر یہ اگلا لفظ بولتے میں ان پہ فوراً عذاب بھیجتا۔ عذاب سر پہ کھڑا دیکھ رہا تھا لیکن میں نے عذاب نہیں بھیجا۔ میرے مالک انہیں معافی کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے کہ بتول نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا، عذاب سے بچ گئے۔ جو بتول کا گواہ مان لے اس پہ عذاب نہیں آتا، اور جو بتول سے گواہ مانگے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی۔ انہوں نے بتول کے گواہ کو مانا۔ کتنے اچھے تھے وہ جو بتول کے گواہ مان گئے، اور لاکھ لعنت ہو ان بد کردار لوگوں پہ جن کے سامنے بتول کے گواہ ہاتھوں پہ امامے رکھ کے کہتے رہے ہم گواہی دیتے ہماری ماں سچ بول رہی۔ بسم اللہ۔ تاریخ انسانیت کی یہ پہلی گواہی تھی جو خود بول کے قرآن نے دی تھی، اور ایک قرآن نہیں بولا، ایک وقت میں 2 قرآن بولے، چھوٹے چھوٹے امامے اپنے ہاتھوں پہ رکھے، رکھ کے کہتے ہیں حق بے شک نہ دے، ہماری ماں کو جھوٹا نہ دے۔ ہر کسی کی خیرات اپنی اپنی۔ میں ایسی بی بی کے درد کے قرآن میں سے 4 آیتیں پڑھوں گا کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہیں، شروع ہو چکے ہیں ایام فاطمیہ۔ ابتدا ہو جاتی ہے 10 جمادی الاول سے، کیونکہ اس بی بی کی شہادت کی 3 طرح کی روایات کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے بعد از رسول 60 دن زندہ رہی، ایک روایت ہے 75 دن زندہ رہی، ایک ہے 90 دن زندہ رہی۔ یہ خبر کسی کو نہیں کیونکہ رات کی تاریکی میں علی نے جنازہ اٹھایا تھا۔ مستند روایت کسی کے پاس نہیں۔ میں نے کبھی ممبر پہ اس بات پہ بحث نہیں کی کہ ان میں سے کون سی روایت ٹھیک ہے، 60 دن، 75 دن یا 90 دن۔ میں شیعہ سنیوں کو رلانے کے لیے ایک سطر کہہ دیتا ہوں، جتنے دن بھی رہی روتی ہے۔ 60 دن روتی رہی ہے، 75 دن روتی رہی ہے، 90 دن روتی رہی ہے۔ رونے والے کی ایک ہی رات بڑی لمبی ہوتی ہے، اور جو مسلسل روتی رہی ہو
کتنا روئی ہے رسول کی بیٹی، اتنا روئی ہے جیسے شام کے لوگ سکینہ کا رونا سن کے تنگ آ گئے، مدینے کے لوگ زہرا کے رونے سے تنگ آ گئے، کہتے ہیں یا علی زہرا کو کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ علی نے فرمایا زہرا آپ کے رونے سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، بی بی نے کہا یا علی میں رونے کے بغیر مر جاؤں گی۔ علی نے مدینے میں پہلا امام بارگاہ زہرا کے لیے بنایا، آبادی سے باہر جا کے ایک چھوٹا سا گھر کمرہ، یہ پہلا عزا خانہ تھا زہرا کا۔ مسلمانوں نے بی بی کا وہ بارگاہ گرا دیا، رو کے کہتے یا علی میں کسی کو کچھ کہتی تو نہیں، میں تو صرف بابے کو روتی ہوں۔ سادات و غیر سادات، اتنے درد ہے نا اس بی بی کی شہادت میں کہ مجھ جیسے کام علم سے کہا جائے نا کہ ساری زندگی اپنی ہر مجلس میں صرف بطول کے مصائب پر، تو ایک ایک دن ہے بی بی کا مصائب کا، ایک ایک لمحہ ہے بی بی کا مصائب کا۔ صرف دو روایتیں پڑھوں گا، ایک شہزادی کی زندگی کی، ایک شہزادی کی زندگی کے بعد کی۔ زخمی بھی تھی، میں غیر سید ہوں، میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بتاؤں کتنی زخمی تھی۔ ایک سطر جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک جاؤں گا اور وہیں سے واپس پلٹوں گا۔ اتنی زخمی تھی جتنا شام میں سجاد زخمی تھی۔ اب اس پہ رو لو تو تمہارا احسان ہے، اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ وضاحت میرے بس کا کام نہیں، منبر کا ادب اجازت نہیں دیتا۔ بہت زخمی تھی، کتنے زخم تھے کوئی گن ہی نہیں سکا۔ بس کتابیں کہتی ہیں کہ ایک روایت ملی ہے کتاب سے، آخری رات ہے شہزادی کی، علی جیسے امیر المومنین، کائنات میں ہر درد کو دور کرنے والا علی، ہماری بیٹیوں کی فریادیں سننے والا علی، ماؤں کو گود میں بچے دینے والا علی، ساری ساری رات بھوکوں کو زہرا کے حجرے، جو سید بیٹھے ہوئے تم جملے سمجھ لینا، میں جتنا پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں گا۔ بی بی ریت کے مصلے پہ تھی، زخمی تھی، رسول کی بیٹی، مولا امیر المومنین آئے شہزادی کے سامنے بیٹھے، بی بی نے چادر کے نیچے سے زخمی ہاتھ اٹھایا، ماتھے پہ رکھ کے کہتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، حسین کا بابا کنیز کا سلام۔ اگر تم نے مصلے پہ رونا ہے تو اگلی سطر سن لینا، جو سید بیٹھے وہ قابو رہنا، جو غیر سید بیٹھے ہو تو مصلے تک رو گے۔ جب کہا نا السلام علیکم یا امیر المومنین، علی نے ابا سے اپنے ہاتھ نکالے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا بطول مجھے معاف کر دے، بطول مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، تڑپ گئی، رو کے کہی یا علی کنیز سے معافی۔ فرمایا میں بھی زندہ رہا تو بھی زخمی ہو گئی۔ بطول اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، بڑی بڑی روحانی والی بطول۔ بابے کو میری شکایت نہ کرنا، زہرا کئی راتیں ہو گئی ہیں مجھے چھپ چھپ کے رو، سیدہ تیری آج آخری رات ہے، تو میری مبلغہ ہے، تو میری محسنہ ہے، تو نے بڑے احسان کیے ہیں علی پہ، آج علی کا بس نہیں چل رہا،
میں اس لیے گھر میں نہیں روتا، بیٹیوں کے سامنے روتے باپ کو شرم آتی ہے۔ اور میں گھر رہا ہوں، میری زینب دیکھتی ہے، میں مسجد میں جاؤں میرا حسین میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ زہرا آج کوئی بھی نہیں ہے، زہرا علی تیرے پاس آیا ہے، زہرا تیرے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا، زہرا تیرے بعد علی تنہا رہ جائے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، 3 بار علی بولے، ریت اٹھا کے علی نے داڑھی میں ڈالی، روکے گا تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو جاؤں گا، تیرے جانے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گا۔ جو ماتری بیٹھے اتنا جملہ کہنا تھا۔ ربی کی بیٹی اپنے مصلے سے اٹھی، بی بی نے حجرے کا پردہ اٹھایا، تھوڑی دیر بعد بی بی حجرے کے اندر آئی، علی کی آواز آئی، آج میں تجھ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگا۔ محمد کی بیٹی تو حجرے سے اٹھ کے چلی گئی، روک کے دی، یا علی دوبارہ وہ جملہ کہیے گا جو ابھی آپ نے کہا تھا، فرمایا تیرے جانے کے بعد میں غریب ہو جاؤں گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی نے چادر کے نیچے سے زینب کو نکالا، علی کے ہاتھوں پہ رکھا، رکھے گا آج کے بعد خود کو غریب نہ کہنا، میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، یہ شرابی کے دربار میں جائے گی، تیری ولایت بچانے کے لیے میری بیٹی سر کی چادر۔ آج روکو آج روکو، حوصلہ 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 حوصلہ۔ جو رو رہے ہو رسول کی بیٹی طرح رونا قبول کرو، تمہاری یہ چیخیں بی بی کے مقدمے میں لکھی جائیں، تمہارا یہ گریہ بی بی کے مقدمے میں شمار ہو۔ یا علی، میں نے بیٹیوں کی تربیت ایسی کی ہے، میں نے زینب کو بچپن سے سکھایا ہے، زینب بابے کی ولایت پہنچانی ہے، زینب نگر نگر علی ولی اللہ پہنچانا ہے۔ یا علی تنہا نہ رہیے گا، میری زینب تیری ولایت کو پہنچ جائے گی۔ یہ روایت پڑھ دی میں نے بی بی کی زندگی کی، جو آنکھیں خشک ہیں، ایک بی بی کا درد بی بی کے جانے کے بعد کا سننا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، کسی کی ماں نہ مرے، کیونکہ چھوٹی اولاد ماں کے بغیر رہتی نہیں۔ معاشرے میں رہتے ہیں، مناظر تو دیکھنے پڑتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ اولاد چھوٹی ہو نا جی، ماں مر جائے۔ مجھے امام حسین کا ذاکر سمجھ کے میری گزارش ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد جن کے بچے چھوٹے اور ماں دفن ہو جائے، اس گھر میں موت کے بعد پھر موت آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے رات قریب آتی ہے بچے ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے جیسے رات قریب آتی ہے سارا دن کبھی کسی گود میں کبھی کسی رشتہ دار کی گود میں سارا دن بچے کھیل لیتے ہیں، لیکن جب سونے کا وقت آتا ہے ایک ایک عورت سے پوچھتے ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے، ہماری ماں کہاں ہے۔ اب کوئی ماتمی اگر برداشت کر سکے تو میں روایت پڑھوں، اگر کوئی عزادار برداشت کر سکے تو میں روایت پڑھوں۔ زہرا کو دفنانے کے بعد علی اپنے گھر میں آئے، علی نے نماز شب کے لیے مصلی بچھایا، جناب فضا کی آواز ہے، یا علی تجھے تیری غربت کا واسطہ، ایک بار چراغ روشن کر۔ علی نے چراغ کو روشن کیا، فضا کی آواز آئی، وہ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہے، وہ خاک پہ تیری کلثوم سوئی ہے، وہ دروازے پہ تیرا حسن بیٹھا ہے۔ یا علی تیری غربت کی قسم ہے، میں پورا گھر چھان آئی ہوں، مجھے حسین نہیں مل رہا، ماتم کی تیاری کرنا، مجھے حسین نہیں مل رہا۔ علی نے سر سے امامہ اتارا، علی مدینے کی گلیوں میں آئے، علی کی آواز آئی، حسین تجھے بابا ڈھونڈنے کے لیے آیا ہے، ماتم کرنا سر پہ۔ ادھر علی جنت البقیع میں پہنچے، علی نے دیکھا حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا، اماں تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی، اماں ایک بار گھر آ جا، اماں میری حویلی خالی ہو گئی، اماں تیری بیٹیاں مٹیوں پہ سو گئی، اماں میرے گھر کی چھت گر گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الرسول۔